السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم مزید کچھ کوالٹیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور سیکھیں گے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے ایک فالو اپ ڈپارٹمنٹ کے وزٹر کے لیے۔ اس میں ٹیلی فون ایتھکس ہیں جو کہ ہر ہمارے ممبر کو جس کا تعلق فالو اپ ڈپارٹمنٹ سے ہے اس کو آنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا پوائنٹ، آئیڈینٹیفائی یور سیلف وین میکنگ اے کال۔ جب آپ کال کریں تو پہلے اپنا تعارف دیں، اس سے اگلے بندے کے لیے بات کرنے میں فوراً آپ آن بورڈ ہو جاتا ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے آپ نے کال کی تھی آپ اس میں تھوڑے وقت میں اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کال کریں، جس سے بھی کال کریں، آپ پہلے اپنا تعارف کروائیں، اور تعارف کے بعد پھر آپ اپنی بات اور اپنا مقصد جس کے لیے آپ نے کال کی وہ اس کے سامنے رکھیں۔ اس میں آپ گریٹنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، خاص الفاظ، خاص لائن جو آپ کو ہر مرتبہ نئے الفاظ کا استعمال نہ کرنا پڑے، یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا نام بھی آ جائے گا، آپ جس تنظیم یا آرگنائزیشن کی طرف سے بات کر رہے ہیں وہ بھی آ جائے گی، جس ایریے سے بات کر رہے ہیں، جس سٹی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ کچھ الفاظ مل کے ایک اسٹیٹمنٹ بن جائے گی گریٹنگ کی، اور وہ پھر آپ اپنے تقریباً ہر کال میں جو اس مقصد کے لیے کریں گے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، جس کالر کو، جس بندے کو آپ نے فون کیا ہے، جس ممبر کو آپ نے فون کیا ہے، ایڈریس دی کالر بائی ہز نیم ان اے کورٹیس مینر، کیپ کنورسیشن بریف۔ جب آپ اس سے بات کریں، گفتگو کریں، تو کوشش کریں جہاں پہ ضرورت ہے نام کی تو اس کا نام لے کے آپ مخاطب کریں۔ جب نام لے کے مخاطب کریں گے تو ایک کنیکشن اور ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی، تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور اس سے جو فوائد ملنے تو وہ تو انشاءاللہ پھر ضرور مل جائیں گے۔ تو اس کا ایک بظاہر جو فائدہ اور حکمت اس میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنائیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ان کو کال کی ہے یا ان سے آپ جس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اس میں آن بورڈ بھی ہو جائیں گے، اور بہت توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں گے بھی، اور اگر انہیں کچھ آپ کو مشورہ یا رائے دینی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ سوچ بچار اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ دیں گے۔ تیسری بات کہ آپ جب بات سن رہے ہوں تو انٹرپٹ نہیں کرنا، آپ نے صبر سے، حوصلے سے کام لیں۔ اکثر فون کرتے ہیں تو فون میں اگلا بات کر رہا ہوتا ہے، ہم درمیان میں اپنی بات کا آغاز کر دیتے ہیں، تو اس سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، اور الفاظ بھی، کچھ الفاظ جو اس نے ادا کیے ہوتے ہیں وہ ہم تک نہیں ڈیلیور ہو پاتے، یا ہم انہیں سن ہی نہیں پاتے، تو یہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اگلے بندے کی بات مکمل ہونے دیں، اور جب مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی بات کا آغاز کریں، اور درمیان میں اگر وہ آپ کو روکے تو پھر آپ رک جائیں۔ یہ اصول ہے، طریقہ ہے کہ آپ نے رکنا ہے، ان کو نہیں روکنا۔ آپ نے ڈیورنگ ڈسکشن آپ نے رک جانا ہے اگر وہ آپ کو روکے، اور کچھ کہنا چاہیں تو آپ ان کی بات سن لیں، اور پھر دوبارہ سے آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ اپنا اثر بہت زیادہ رکھتی ہیں، کمپاؤنڈ ایک امپیکٹ جاتا ہے، افیکٹ جاتا ہے دوسرے انسان کے اوپر، دوسرے شخص کے اوپر، دوسرے پرسن کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی کا۔ ایسے ہی
بات کے دوران کوئی چیز آپ نے کھانی نہیں ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے منہ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے پینے والی یا کھانے والی، کیونکہ اس سے آپ کی بات بھی صحیح طریقے سے اور الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پائیں گے، اور اگلے بندے کو آئیڈیا ہو جائے گا اور یہ اس کے اوپر نیگیٹو ایک امپیکٹ جائے گا کہ آپ بالکل جو ہے اتنے ریلیکس موڈ میں اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ مینرس کے بھی خلاف ہے، اور اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا لازمی دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے کچھ انفارمیشن لے لی ہے فون پہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر اور آپ کے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے، آپ کو اٹھ کے جانا ہے وہ انفارمیشن لینے کے لیے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو ہولڈ کروا دیں، لیکن ہولڈ کروانے سے پہلے ان سے اجازت دے لیں، اجازت دے کے ان کو ہولڈ کروائیں، اور اگر وہ ہولڈ پہ جانے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ ہولڈ ان کو کروائیں اور وہ انفارمیشن لیں اور لے کر ان کو وہ دے دیں، ایک آپشن۔ دوسری آپشن، ہولڈ پہ جب جائیں تو یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر ان کو 2 منٹ کہے تھے تو 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہی ہونے چاہیے، 2 منٹ کا مطلب 5 منٹ نہیں ہونے چاہیے، یا 3 منٹ نہیں ہونے چاہیے، 2 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ۔ تو 2 منٹ میں آپ کال کو واپس کنیکٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ کو انفارمیشن نہیں ملی تو پھر ان سے دوبارہ ٹائم لیں، دوبارہ ہولڈ پہ جانے کے لیے دوبارہ ٹائم لیں، اگر انفارمیشن نہیں ملی ریلیونٹ تو پھر ان کو ہولڈ پہ لے کے جائیں، اور ٹائم جو دیں اس ٹائم میں آپ نے ان ہولڈ کرنا ہے، کنیکٹ کرنی ہے دوبارہ کال۔ یہ بیسک اصول ہے۔ اور اگر وہ ہولڈ پہ جانے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس 3 آپشنس ہیں کہ آپ کال ڈسکنیکٹ کریں، مطلب ان کو پھر آپ اس انداز میں کال کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں گے یہ انفارمیشن میں آپ کو کلیکٹ کر لیتا ہوں، دوبارہ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں تو کال کر کے دے دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں واٹس ایپ کر دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیکسٹ میسیج آپ کو کر دیتا ہوں۔ اب یہ 3 آپشنز آپ کے پاس آ گئی، اب اس میں سے وہ جس کے لیے تیار ہو تو اس کے مطابق پھر آپ کال کو ختم کریں گے، اور وہ انفارمیشن اس سورس کے مطابق جس طریقے سے اس نے ایگری کیا اس کے مطابق اس کو ڈلیور کر دیں گے، اور جو ٹائم آپ نے اگر وہاں پہ بھی باؤنڈ کیا ہے، ٹائم باؤنڈ کیا، تو پھر اس ٹائم کے اندر آپ کو وہ فارورڈ کرنی ہوگی۔ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں۔ اور جب آپ بات کو ختم کر رہے ہیں تو ختم کرنے کے دوران جب آپ کی مکمل ہو گئی ہے بات، ان کی بھی بات مکمل اور آپ کی بات بھی مکمل، تو آخری آپ کی طرف سے ایک مکمل اور واضح پیغام جانا چاہیے جس کے کچھ اسپیسیفک الفاظ ہوں۔ انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے، اس کو سیلوٹیشن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے پراپر آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ کی بات سنی ہے، تو لازمی ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر کال کے لیے، اس مقصد کے لیے جو کی جائے گی اس کے لیے آپ وہ خاص الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں تھینکس کے الفاظ بھی ہونے چاہیے کہ ٹائم دیا، اس کے وہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ 3-4 چیزیں آپ اپنے سینئر سے، یہ آپ کو ہارڈ کاپی میں یہ پرووائڈ کر دی جائیں گی سینئر کی طرف سے تمام ڈیٹیلز۔ لیٹ دی کالر ہینگ اپ فرسٹ۔ جب بات ختم ہو جائے اور آپ نے آخری الفاظ بھی ادا کر دی تو اب یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دوسرا بندہ جو آپ کے ساتھ کال پہ تھا وہ پہلے کال کو ڈسکنیکٹ کرے، آپ بعد میں کریں، آپ پہلے نہ کریں۔ اگر آپ اس انداز اور طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ جتنا آپ رسپیکٹ دیں گے اتنی آپ کو رسپیکٹ ملے گی، جتنا آپ رسپیکٹ دیں گے اتنا اگلا بندہ آپ کی بات کو خوشی سے قبول کرے گا، سنے گا، اور آن بورڈ کرنے میں دوسرے بندے کو آسانی ہوگی جتنی آپ رسپیکٹ دیں گے۔ تو لازمی طور پہ آپ کال کو پہلے ڈسکنیکٹ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ دوسرا بندہ پہلے ڈسکنیکٹ کرے کال کو، اور پھر کال خود ختم ہو جائے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں۔ وزٹر اسکپ
جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ازبر ہونا چاہیے کہ اب جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس نے خود کو پیش کیا ہے، اپنی تشکیل کروائی ہے ایز اے والنٹیئر، خود کو آپ کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو وہ کس سیکشن میں آنا چاہتا ہے، اس نے فیڈ بیک فارم میں لکھا ہوگا، تو یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ ایز اے اسپیکر اس نے جوائن کیا ہے تو آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نو مسلم کی کفالت کے حوالے سے اس نے خود کو پیش کیا تو کیا گفتگو ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایز اے فنڈ ریزنگ، جب فنڈ کے حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون یا معاونت کے حوالے سے اس نے یقین دہانی کروائی ہے، تو آپ کی گفتگو کن پیرامیٹرز میں ہونی چاہیے، آپ کو اس کا لازمی علم ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات، اگر اسپیکر کے حوالے سے اس نے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، تو سب سے پہلے آئی ایس پی کا آپ نے تعارف کروانا ہے۔ یہ ڈیٹیلز آپ کو کہ سینئر ممبر سے، آپ کے ہیڈ سے مل جائیں گی۔ اگر اور اس کی آگے وضاحت جو آپ باؤنڈری آپ کو جو دی گئی ہے جس کے اندر رہ کے آپ نے بات یا گفتگو کرنی ہے، الفاظ آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن حدود یہی ہونی چاہیے۔ اب اس میں وضاحت ہے کہ آپ ان سے بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایس سی ایف کے تمام موضوعات کی تیاری کروائی جائے گی۔ مطلب وہ ایس سی ایف اسپیکر ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے تو آپ اس کو یہ تعارف کروا رہے ہیں کہ تمام موضوعات کی آپ کو تیاری کروائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ختم نبوت کے موضوعات پر آپ کو تیاری کے ساتھ ساتھ کتابچہ بھی مہیا کیا جائے گا، یعنی کہ سپورٹنگ مٹیریل دیا جائے گا، وہ پی ڈی ایف کی صورت میں، وہ ہارڈ کاپی کی صورت میں ہو سکتا ہے، اپلیکیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، تاکہ آپ اس میں مکمل تیاری کے ساتھ اپنے ادارے کے اسٹوڈنٹس میں بات کر سکیں۔ اسپیکر ٹریننگ میں ان کے سامنے ان خصوصیات کو بھی واضح کیا جائے جو ایک پروفیشنل اسپیکر میں ہونی چاہیے۔ ہاں وہ آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ اچھے سے اس کو بھی بتا سکیں گے، جو بیسک اسپیکرشپ کے حوالے سے یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے بیسک کانسیپٹس ہیں، وہ ہم اس کو بتائیں کہ اس انداز کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ساتھ جوائن ہونے والے ممبرس کی تیاری کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کو اچھے انداز میں اپنی آڈینس کو سمجھا سکیں۔ ایسے ہی اگر نو مسلم کی کفالت کے حوالے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ شبان ایجوکیشنل فورم جو ہے، شبان ختم نبوت SKN کا ایک ذیلی ادارہ ہے، لہٰذا شبان ویلفیئر ٹرسٹ کے سماجی بہبود کے تمام پروجیکٹس میں بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ اس شعبے کے تحت SCF نو مسلمین کی مالی اور راشن کی بد میں معاونت کی جاتی ہے۔ نو مسلمین کے بچوں کی تعلیمی کفالت بھی کی جاتی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نو مسلمین کو میڈیکل کی سہولت بھی SKN کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کو ڈیفرنٹ آپشنز اس کے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ جو نو مسلمین کی کفالت کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کس انداز میں نو مسلمین کی کفالت کرتے ہیں، تمام آپشنز اس کے سامنے آپ نے لازمی رکھنی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کن پیرامیٹرز میں، کن ڈائمینشنز میں یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں نو مسلمین کا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اگلی چیز فنڈ ریزنگ، اگر اس میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس میں بھی آپ وضاحت کریں کہ شبان ایجوکیشن فورم کی طرف سے فنڈ کے لیے عمومی آواز یا دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ ممبرز جو خود اس کام میں شامل ہونا چاہیں صرف ان سے فنڈ وصول کیا جاتا ہے۔ فنڈ کی رسید بھی لازمی دی جاتی ہے۔ اگر آپ براہ راست اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جا سکتا ہے۔ شعبے میں معاونت کے لیے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس فنڈ کا استعمال کن جگہوں پہ ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ نو مسلمین کی کفالت، سوشل ویلفیئر جس میں غریب مسلمانوں کی مدد ہے، خاص طور پہ وہ غریب مسلمان جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں پاکستان کے جو قادیانیت کے فتنے سے متاثر ہیں۔ اس کے بعد ختم نبوت کی نشر و اشاعت، یعنی کہ کتابیں ہیں، پمفلیٹس ہیں، لٹریچر ہے جو کہ مسلمانوں میں فری آف کاسٹ تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کو چھاپنے کے لیے، اس کو پرنٹنگ کے لیے، پبلیکیشنز کے لیے اس فنڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی TND ڈپارٹمنٹ کا انٹروڈکشن، کہ اگر وہ پوچھ لے کہ میں ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں
اسپیکر کے حوالے سے، تو اسپیکر کے حوالے سے جب اگر ٹریننگ کرنا چاہے گا تو پھر اگلا یہ ہمارا سیکشن آ جائے گا، جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پھر ٹریننگ کیسے ہوتی ہے۔ اس کو ٹریننگ کا سسٹم جو آپ نے بتانا ہے تو وہ دو آپشنز آپ کے سامنے ہوں گی، کہ اگر آپ آن لائن ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارا پورا سسٹم موجود ہے، اور اگر آپ ٹریننگ سینٹر باقاعدہ فزیکلی ٹریننگ کے حوالے سے چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو فزیکلی آنا پڑے گا ہمارے ٹریننگ سینٹر میں، اور پھر ہم وہاں پہ آپ کی ٹریننگ کروا دیں گے۔ یہ آپشن زیادہ تر کوشش کریں کہ آن لائن کی ہی ترتیب بن جائے۔ فزیکلی آنا ویکلی یا بائی منتھلی یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ وہ آن لائن ٹریننگ میں آنا چاہے تو اس میں اگر ٹریننگ میں آنا چاہے، ٹریننگ سیکھنا چاہے، ٹریننگ کرنا چاہتا ہے اسپیکرشپ کے حوالے سے، تو آن لائن ٹریننگ جو ہماری چل رہی ہیں ان کو جوائن کریں، اس آپشن کو چوز کریں۔ اور ٹریننگ کے لیے آپ ہم سے دو چیزیں پوچھ لیں کہ آپ ٹریننگ کب سے ٹریننگ کلاسز جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیٹ پوچھ لیں، اور دوسرا منتھ اور ڈیٹ پوچھ لیں گے، اور دوسرا کہ آپ کی اویلیبل ٹائم کون سا ہوتا ہے ٹریننگ کا، ٹریننگ کے لیے آپ کون سا ٹائم دے سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ ٹائم بھی پوچھ لیں گے۔ تو یہ دو چیزیں لازمی پوچھیں تاکہ پراپر انفارمیشن آپ آگے فارورڈ کریں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو، ٹی این ڈی کو، تو ٹی این ڈی اس کے مطابق پھر اپنا اگلا سارا سسٹم اور نظم بنا سکے۔ اور اس کے ساتھ کلوزنگ ریمارکس، یہ ساری بات آپ کی مکمل ہوگی، اور مکمل ہونے کے بعد آپ نے کلوزنگ ریمارکس دینا ہے۔ کلوزنگ ریمارکس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ بات ختم کر رہے ہیں تو اگلے کو بھی پتہ ہو اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ بات ختم ہونے سے پہلے ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں، کیا ہمارے دل میں طے ہوا، کیا فائنل ہوا۔ تو اس لیے کلوزنگ ریمارکس سے پہلے یہ تمام چیزیں فائنل کریں۔ تمام ڈسکشن جو ہوئی آپ کی 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنی بھی آپ کی میٹنگ کی اور ڈسکشن ہوئی ہے، میٹنگ ڈیوریشن جتنا بھی تھا، اس کو کنکلوڈ کسی ایک پوائنٹ پہ کریں کہ اب ہمارے دل میں یہ چیزیں، یہ پوائنٹس ڈسکس ہونے کے بعد فائنل ہوئے ہیں، اور اس کو آپ کم از کم لازمی لکھ لیں، وہ نوٹ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ لازمی جو منٹس آف میٹنگ ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آگے فارورڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اور لازمی جو انہوں نے ٹائم دیا آپ کو، اس پہ لازمی آپ ان کا شکریہ ادا کریں، اور تھینکس بولیں، اور موٹیویشنل وے میں دونوں سچویشنز میں اگر وہ آپ کے لیے تیار ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تیار ہوئے ہیں، آن بورڈ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے مشن پہ آپ کو انہوں نے جوائن کیا ہے، تو بھی اپنے موٹیویشنل انداز میں ہی ان کو کلوزنگ ریمارکس دینے، اور پازیٹیو باڈی لینگویج اور فیسنگ ایکسپریشنس کے ساتھ آپ نے ان کو تھینکس بولنا ہے۔ اور اگر دوسری سچویشن ہے کہ وہ ایگری نہیں ہوئے یا آن بورڈ نہیں ہوئے یا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کسی بھی وجہ سے، تو اب بھی آپ نے انرجیٹک اور موٹیویشنل انداز سے ان کو تھینکس بولنا ہے، ان کے ٹائم کا جو انہوں نے دیا آپ کو، اور پازیٹیو باڈی لینگویج اور فیسنگ ایکسپریشنس کے ساتھ ان کو آپ نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ دینی ہے، کلوزنگ ریمارکس دینے۔ اور آئی کانٹیکٹ، جب آپ نے مصافحہ کرنا ہے، سلام کرنا اٹھتے وقت کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ، تو آئی کانٹیکٹ لازمی ہونا چاہیے دونوں صورتوں میں، دونوں کنڈیشنز میں۔ عمومی طور پہ ہمارے ممبرس جب پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے تو آئی کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے اور سب پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن جب اگلا بندہ تیار نہیں ہوتا، آن بورڈ نہیں ہوتا، تو نیگیٹیو اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور نیگیٹیو اور ڈی موٹیویٹڈ انداز میں باڈی لینگویج بھی آپ کی جو ہے وہ نیگیٹیو، آپ کے فیسنگ ایکسپریشنز بھی، آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی نہیں رہتا، تو یہ ساری چیزیں نیگیٹیو امپیکٹ دیتی ہیں دوسرے بندے کو۔ آپ نے دونوں صورتوں میں پازیٹیو رہنا ہے، کیونکہ یہ تو ایک پرسن تھے، ایک بندہ تھا، ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، ایک پرسنالٹی تھی جس نے آپ کو ایکسیپٹ کیا یا ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد ہزاروں ایسے ہیں جن سے آپ نے ملنا ہے، اور اس میں سے کتنے ہی آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، آن بورڈ ہوں گے، اور کتنے ہی ہوں گے جو آپ کو ریجیکٹ کریں گے، آن بورڈ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، یہ ان کے ساتھ ڈسکشن، ان کے ساتھ میٹنگ اس نے آپ کو سکھایا ہے، تو آپ کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر کے، بات کر کے، ڈیبیٹ کر کے، ڈائلاگ کر کے، تعارف کروا کے، سب جو بھی آپ نے کیا، آپ نے سیکھا ہے، بہت
کچھ ان سے سیکھنے کو ملا، تو اس وجہ سے چاہے وہ آن بورڈ نہیں ہوئے لیکن وہ آپ کو سکھانے کا ایک سبب بن گئے، تو اس وجہ سے بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے لازمی طور پہ ان کو پازیٹیو وے میں، پازیٹیو باڈی لینگویج اور فیسنگ ایکسپریشن اور آئی کانٹیکٹ کے ساتھ کلوزنگ ریمارکس دینے، اور بات کو ختم اور مکمل کرنے کے بعد، ریمارکس دینے کے بعد اور پازیٹیو وے میں ان کے ساتھ باڈی لینگویج اور آئی کانٹیکٹ کے بعد آپ وہاں سے واپس آئیں گے۔ یہ ہمارا سیشن تھا جو کہ مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان سکلز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموز ختم نبوت کے لیے استعمال فرما لیں۔